بجلی کی قیمتوں کے اوپر وزیر اعظم کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکیں گے. آپ لالی پاپ جو مرضی دیں جناب, آپ وابڈ افسران, ججوں کے, جرنیلوں کے, پتہ نہیں کس کس کے آپ یونٹ فری جو دے رہے ہیں آپ وہ ختم کر دیں. بھائی اس سے 1 سے 2% سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جو پردے کے سامنے ہوتا ہے وہ تو حقیقت نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں گے 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جتنا مرضی شور میں چالے, جو مرضی کہے کہ جناب ہم سب سے بڑے نمائندہ ہیں, مجھے ان کی حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. خیبر پختونخوا جو ہے پرویز خٹک کو مل جائے گا, پنجاب مسلم لیگ نون کو مل جائے گا, اور سندھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائے گا. عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے, ان کے چیف جسٹس کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل. ناظرین, اس وقت پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات جو ہیں وہ کافی بہتر نہیں کہا جا سکتا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم علی خان, سینئر تجزیہ نگار. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے آنے والے حالات میں سیاسی پوزیشنز کیا ہوں گی, اور کیا یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس پہ نگران حکومت جو ہے وہ قابو پا لے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ پنجاب کی جو نگران سیٹ اپ تھا اس نے کافی تیزی سے, آپ کہہ لیں کہ سابق وزیر اعظم نے محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ محسن سپیڈ کا بھی نام دیا. لیکن اگر جائیں ہم وفاق کی طرز پر تو عوام بھی خوش نظر نہیں آ رہے, اور حالات جو ہے وہ دن بہ دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. معاشی صورتحال کے حوالے سے اس میں کس طرح سے وہ کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں, بہت بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ پیٹرول کی قیمت ہے, وہ بجلی کی قیمت ہے, وہ گیس کی قیمت ہے. اس کی وجہ سے ساری مہنگائی ہو رہی ہے. حکومت, وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے اعلان بھی کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ بجلی کی قیمتوں کے اوپر وزیر اعظم کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکیں گے. ہم لالی پاپ جو مرضی دیتے رہیں, 5-10% کوئی کمی کہیں سے کر بھی دیں تو اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. دیکھیں, بجلی کی قیمت کا مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت آپ مہنگے تیل سے بنا رہے ہیں. اگر عالمی منڈی سے آپ کو تیل مہنگا مل رہا ہے تو آپ اس سے سستی بجلی نہیں بنا سکتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اسی تیل کی پیمنٹ کرنی ہے, آپ کا ڈالر جو ہے وہ 300 روپے سے اوپر چلا گیا ہوا ہے, تو اگر آپ مہنگے ڈالر میں پیمنٹ کر رہے ہیں اس کا حکومت کے اوپر کوئی کنٹرول حکومت اس پہ نہیں کر سکتی. تیسرا مسئلہ حکومت کے سامنے یہ ہے گردشی قرضوں کا, کہ اگر آپ کے گردشی قرضے جو ہیں وہ 2,500 ارب 3,000 ارب پر پہنچ رہے ہیں, 2,500 ارب پہ ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت جو ہے اس صورتحال میں کوئی سستی بجلی دینے کے حوالے سے کچھ اقدامات کر سکتی ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ چلیں پروڈکشن آپ سستی کر نہیں سکتے, آپ کے ہم ٹیکس کم کر دیتے ہیں. ٹیکس بھی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کم نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدے سابق دور میں ہوئے تھے اور ہم جس مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں ہم اس سے بھی نہیں نکل سکتے. اب باقی جو رہ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, سیاسی جماعتوں کو خوش کرنے کے لیے, جیسے جماعت اسلامی کہہ رہی ہے جی آپ شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دیں, فلاں پہیہ جام کر دیں, یا ملک گیر ہڑتال, جو بھی لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں, ہڑتال کر دیں. اس سے بچنے کے لیے آپ ٹیکس کم کرنا چاہیں گے, وہ آپ IMF سے جو سابق دور میں آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ بھی آپ کم نہیں کر سکتے. تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ سکوپ رہ جاتا ہے حکومت کے پاس. آپ لالی پاپ جو مرضی دیں جناب, آپ وابڈ افسران, ججوں کے, جرنیلوں کے, پتہ نہیں کس کس کے آپ یونٹ فری جو دے رہے ہیں آپ وہ ختم کر دیں. بھائی اس سے 1 سے 2% سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. 1 یا 2% کا فرق جو ہے وہ پینٹ ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا کس کو کہ یہاں پر کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا. تو میرا نہیں خیال کہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی بڑا ریلیف آپ کو اس وقت تک مل سکتا ہے. یہ تو آپ نے جو معاشی صورتحال ہے وہ بتا دی. اب چلتے ہیں سیاسی صورتحال کی طرف. سیاست میں کافی آپ ٹھہراؤ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, اس وقت, کہ تمام سیاسی جماعتیں خاموشی کے ساتھ اکا دکا مطالبات الیکشنز کے نظر آتے ہیں. تو آپ ایز اے سینئر تجزیہ نگار اور کافی حد تک آپ کی نظر بھی سیاست پہ ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ, یعنی کہ پس پردہ آپ کہہ لیں کہ کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں تو چلتا ہی پس پردہ ہے سارے کا سارا. جو پردے کے سامنے ہوتا ہے وہ تو حقیقت نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں گے 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. اب 90 روز میں سے بہت سارے دن تو گزر گئے, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتنی سچی ہے, واقعی 90 روز میں انتخابات چاہتی تھی,
تو جب اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے سے چند روز پہلے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ شامل ہو کے مراد علی شاہ خود کہہ رہے تھے کہ نئی مردم شماری کر لیں، نئی حلقہ بندیاں کر لیں، اور پورا میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے خود فیصلہ کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، ہمیں تو 90 دن میں انتخابات چاہیے. پھر آپ نے وہ فیصلہ کیوں کیا؟ آپ کے وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ یہ تو منافقت والی بات ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھانا چاہ رہی ہے، اس کے ذریعے کچھ گین کرنا چاہ رہی ہے، حاصل کرنا چاہ رہی ہے. انتخابات جو ہیں وہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور جہاں تک سیاسی صورتحال کی بات ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں موجودہ سیٹ اپ ہی رپیٹ ہوتا ہوا جو پہلے تھا، پولیٹیکل سیٹ اپ تھا جو، وہی رپیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ آپ ایک دفعہ سے پھر سے دیکھ رہے ہیں کہ سب مشترکہ حکومت جو ہے وہ کریں گے. جی بالکل. اس وقت سوائے پی ٹی آئی کے اور سوائے جماعت اسلامی کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حکومت کریں گی. یہ ایک سیٹ اپ ہے جس کے بارے میں پورا ڈیزائن کر لیا گیا ہے اور جس کے حوالے سے سوچ لیا گیا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم نے پریفرنس دینی ہے، ہم نے مائنز اینڈ منرلز کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے، ہم نے زراعت کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج جو ہے وہ کردار ادا کرے گی، جو آپ کی فوجی پیداوار جو ہے، ڈیفنس پروڈکشن جو ہے، اس کے اوپر اپنا رول پلے کرے گی. 4-5 شعبوں کو پن پوائنٹ کر لیا گیا. آنے والے دنوں میں ہمارے پاس جو انتخابات ہوں گے اس کے نتیجے میں مجھے نہیں پتا ووٹ کتنا پڑے گا کتنا نہیں پڑے گا، لیکن جتنا بھی ووٹ پڑے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. اسی طرح اچھی خبر نہیں ہوگی جس طرح کہ ہم نے 2018 میں دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون کی بڑی سپورٹ تھی. نواز شریف یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آؤں گا تو صندوقچیاں میرے نام پہ ووٹوں سے بھر جائیں گی. وہ آئے، گرفتار بھی ہوئے، لیکن ان کی حکومت نہیں بن سکی. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جتنا مرضی شور میں چالے، جو مرضی کہے کہ جناب ہم سب سے بڑے نمائندہ ہیں، مجھے ان کی حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور یہاں پر پنجاب میں اور وفاق میں اور سندھ میں سارا سیٹ اپ اس وقت کلیئر ہے. بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا جس طرح پرویز خٹک کو اہمیت دی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا جو ہے پرویز خٹک کو مل جائے گا، پنجاب مسلم لیگ نون کو مل جائے گا، اور سندھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائے گا. اور وفاق میں شہباز شریف جو ہے، اگرچہ مسلم لیگ نون پورا دباؤ ڈال رہی ہے کہ نواز شریف کو لایا جائے اور نواز شریف رول پلے کریں، میں ابھی بھی نواز شریف کی اکتوبر میں آمد کو 50-50 سمجھتا ہوں. 100% شہباز شریف کے اعلان کے باوجود میرا خیال ہے 50-50 ہے. اور مرکز میں اس وقت تک جو 90% امید ہے وہ یہی ہے کہ شہباز شریف ہی ریپیٹ کریں گے اور یہ پچھلا جو سیٹ اپ تھا وہی چلے گا آگے. پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ اس ٹائم جیل میں ہیں. صحیح. فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے. اب ان کے بغیر پی ٹی آئی ایک سابق جسے کہہ لیں حکمران جماعت تھی، ان کے بغیر الیکشن آپ کہیں گے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے، اس میں عمران خان امیدوار نہیں ہوں گے. فیصلہ محفوظ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یہ ایک فیصلہ ہے، یہ بہت سارے فیصلے اور ہو جائیں گے اس وقت، اور اس پر بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے. اب جیسے ہی چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوں گے اس کے بعد جو اگلے چیف جسٹس ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب کی طرح اس طرح لائن لے سکیں گے، گائیڈ کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی پوری جوڈیشری کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات میں عمران خان ہوں گے. اچھا، اب عمران خان کے بغیر جب پی ٹی آئی میدان میں اترے گی تو اس میں الیکٹیبلز نہیں ہوں گے آپ کے پاس. اور یہ ایک بڑی آپ کو میں زمینی حقیقت بتاتا ہوں، آپ کو شاید اچھا لگے برا لگے. 2018 میں آپ کے پاس عمران خان موجود تھے، ان کی کیریزمیٹک لیڈرشپ موجود تھی، ان کے دعوے موجود تھے کہ ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں، ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، ہمارے علاوہ سارے کرپٹ ہیں. ان کو فوج اور ایجنسیوں کی مکمل مدد حاصل تھی. اس کے باوجود وہ پنجاب اور وفاق میں اکثریت نہیں لے سکے تھے. تو اب جب ان کے پاس کوئی الیکٹیبل نہیں ہوگا، جب ان کے ساتھ کوئی بندہ، ان کا کوئی، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کسی نے کھڑے نہیں ہونا، اس نے آگے آ نہیں سکنا، تو اور خود جو استحکام پارٹی ہے ان کے اپنے لوگ اس میں سے ووٹ توڑیں گے، تو مجھے کوئی ان کے لیے انتخابات کا نتیجہ اچھا نظر نہیں آ رہا. تو اس میں ممکنہ طور پہ
یہ بھی دونوں مشکلات ان کے لیے موجود ہیں. ایک مشکل یہ ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہارتے ہیں. اس میں وہ انتخابات کو کریڈیبلٹی دے دیں گے. دوسرا ممکنہ منظرنامہ یہ ہے کہ وہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, ہم انتخابات میں کیسے جا کے, لیکن اس کے نتیجے میں وہی غلطی کریں گے جو 85 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی اور اپنے حلقے کھو دیں گے. لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ہاٹ واٹرز میں ہے, بڑی مشکل میں ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے لیے آنے والے دن ابھی اچھے ہیں. یہ فیصلہ جو محفوظ ہوا ہے وہ کچھ بھی آ جائے, کیا ہوگا, زیادہ سزا معطل ہو جائے گی. یہ روٹین کی بات ہے, 3 سال کی سزا معطل ہو جاتی ہے, مائنر پنشمنٹ میں آتی ہے, یہ معطل ہو جانی ہے. یہ تو اگر چیف جسٹس اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ لے کر جاتے, یہ تو ہائی کورٹ سے معطل ہونے والی سزا تھی. یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے. تحریک استحکام جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے, وہ آنے کے بعد الیکشنز میں تو کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون اس قدر جو اکثریت ہے وہ حاصل کر پائے گی, یا پھر ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, جیسے وفاق کی بات آپ کر لیں, قومی اسمبلی میں جو بھی حکومت بنے گی وہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے بنے گی. لیکن پنجاب میں جو ہے جب اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں اور ایک کمپین شروع کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم 2013 سے 2018 کی پرفارمنس کے اوپر جائیں گے, جب ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, ہم نے دہشت گردی ختم کی, ہم نے جی ڈی پی کو بڑھایا, ہم نے پیٹرول کو 60-70 روپے پہ رکھا, ہم بجلی بہت سستی دے رہے تھے, اور تو روزگار اس موقع پہ بڑا بہترین ہو گیا تھا, کاروباری پوزیشن بہتر ہو گئی تھی, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ان کو چل سکتے ہیں. اور جب میدان خالی مل جائے گا اور مقابلے پہ کوئی کیرزمیٹک لیڈرشپ مقابلے پہ ہوگی نہیں, پنجاب پھر ان کو کلیئر ہوگا, پنجاب پھر فیصلہ کرے گا کس نے جانا. اور استحکام پارٹی جو ہے وہ ان دا اینڈ جو ہے وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کو ہی اسٹرینتھن کرے گی, وہ جتنی بھی سیٹیں جیتے گی وہ ان کو ہی مضبوط کرے گی. اس طرح واضح اکثریت ملے یا نہ ملے, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کو جو غلطی کر چکی ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب جو غلطی کر چکے ہوئے ہیں, انہیں قیمت تو اس کی پے کرنی پڑے گی. یہ بہت بڑی غلطی تھی, یہ ایک ایسا کام تھا جو انڈیا نہیں کر سکا پاک فوج کے ساتھ, کہ وہ لاہور کے جناح ہاؤس پہ, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دے, جی ایچ کیو پہ حملہ کر دے, ہمارے فوجیوں کی, ہمارے شہداء کی یادگاریں جو ہیں توڑ دی جائیں. یہ انڈیا نہیں کر سکا حملہ کر کے 65 میں. یہ وہ خواب تھا جو بھارت کا تھا, جو عمران خان نے پورا کیا, تو عمران خان کو اس کی قیمت تو دینی پڑے گی. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اچھا, نجم علی خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کا سپورٹر صحافی ہے, تو آپ بھی کافی تنقید اس کے برداشت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ ہے یا غلط؟ دیکھیں, آپ کو رائے تو کوئی نہ کوئی رکھنی ہے. اب آپ 2 ہی رائے رکھ سکتے ہیں اس وقت, پرو نواز شریف ہوگی یا اینٹی نواز شریف ہوگی. جب وہ پنجاب میں بیٹھ کے جرنلزم کر رہے ہیں, پرو عمران ہوگی یا اینٹی عمران ہوگی, آپ نے ایک رائے رکھنی ہے. میں ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کو ان کے ایک پلے بوائے کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, ان کے مغرورانہ انداز کی وجہ سے, اور جس طریقے سے انہوں نے 2 نمبر طریقے سے کامیابی حاصل کی, اور ان کی اپنی حکومت میں آنے کے بعد نااہلی کی وجہ سے, میں ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتا, اور یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کس کو. لیکن اس کے باوجود آپ میرا اخبار اٹھا کے دیکھیں, آپ میرا پروگرام اٹھا کے دیکھیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جب بھی بات کرنا ہے, میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کے بغیر بات کروں. میرا اخبار چھپتا ہے, میں دھڑلے سے کہتا ہوں, دلیل سے کہتا ہوں, میں ایڈیٹر ہوں نئی بات کا, اور میرے اخبار میں جتنا عمران خان صاحب کی چیزیں چھپتی ہیں, جتنی چودھری پرویز علیہ کی چیزیں چھپتی ہیں, میں لاہور کے کسی بھی اخبار سے, پاکستان کے کسی بھی اخبار سے کمپیریزن کر کے دکھائیں, میں زیادہ چھاپتا ہوں. میں ان کا حق سمجھتا ہوں چھپنا, کہ ان کو شائع کیا جائے. بطور جرنلسٹ جو ہے وہ میری ذمہ داری کچھ اور ہے, لیکن جب میں ایک تجزیہ کار کے طور پہ آتا ہوں, میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں. دیکھیں, بہت اچھی بات ہے, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں کہوں کہ جناب بجلی تو مفت ہو جانی چاہیے, مجھے کہنا چاہیے کہ جناب 300 یونٹ فری ہو جانے چاہیے. مجھے پتہ ہے یہ نہیں ہو سکتے, میں جھوٹ بولوں گا, میں صرف اور صرف پاپولیرٹی لینے کے لیے, اور معذرت کے ساتھ میں بہت ہی غلط بات کرنے جا رہا ہوں, بہت گھٹیا بات کرنے جا رہا ہوں, لیکن یہ سچ ہے. یہ گھٹیا بات میں نہیں کر رہا, یہ گھٹیا عمل ہو رہا ہے. یار ہمارے تجزیہ کار کرتے کیا ہے, لڑکیاں پھنسانے کے لیے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. یار گھٹیا پن کی انتہا ہے. آپ 2 نمبری اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے ذریعے آپ اپنے 2 نمبر کام کریں گے. یہ جو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں, جب ان کی آپ کہانیاں دیکھیں, کون سا ہے, کس کی کیا چیزیں سامنے آتی ہیں, کیا کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر. سارے ٹھرکی بیٹھے ہوئے ہیں یار, وہ ٹھرک جھاڑنے کے لیے, وہ جو ہے سپورٹ لینے کے لیے کرتے ہیں. بھائی
اللہ تعالیٰ نے صحافت آپ کی ذمہ داری بنائی ہے. میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف درست ہوگی میرا فرض ہے میں اسے درست کہوں, جہاں پہ غلط ہوگی میرا فرض ہے اس کو غلط کہوں. اور پی ایم ایل این کی سپورٹ کی بات جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بھائی موٹر ویز انہوں نے دی, دہشت گردی انہوں نے ختم کی, پنجاب جو ہے باقی صوبوں سے بہت بہتر صوبہ ہے انہوں نے بنایا, تو مجھے اپنے عوام کے لیے مجھے تو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس چاہیے, مجھے تو یہاں پہ بھائی یہاں پہ موٹر ویز چاہیے, مجھے یہاں پہ نئے ایئرپورٹ چاہیے, مجھے یہاں پہ سی پیک چاہیے, مجھے یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے, مجھے یہاں پر جی ڈی پی میں گروتھ چاہیے. تو پھر جہاں پہ ملے گی تو میں تو اسی کی طرف جاؤں گا. یہ اللہ سے میرا وعدہ ہے, عوام سے وعدہ ہے, اپنے آپ سے وعدہ ہے. نواز شریف کی واپسی ابھی آپ نے کہا 50-50 ہے, کیا وجہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ 50-50 کی واپسی ہے؟ اس کا ایک ریزن اپنا تجزیہ بتائیے گا. اور دوسرا, مریم نواز بھی جو ہیں وہ خاموش ہو گئی ہیں, ابھی ایکٹیو نہیں ہیں. شہباز شریف کے نعرے ہر جگہ پہ ہیں آئندہ وزیر اعظم کے, کہیں میم شین والی بات سچ تو نہیں ثابت ہو رہی؟ میم شین والی بات تو دیکھیں جب سے میں نے جرنلزم شروع کی اور 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں, 1997 میں جب شہباز شریف پہلی دفعہ چیف منسٹر کے طور پہ سامنے آئے تو اس کے بعد ہی میم شیم کی بات, اور اس وقت ٹھیک ہے شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں الگ ہو رہے ہیں یہ باتیں سنتے رہے. پھر اس وقت بھی بہت زیادہ باتیں ہوئیں جب پرویز مشرف کا دور تھا, اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک جگہ پر موجود تھا, بیگم کلثوم نواز اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہاں پر پرویز بشیر صاحب اور سلمان غنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. شہباز شریف کا ایک خط, مبینہ خط سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے, فوج سے نہیں لڑنا چاہیے. چودھری نثار کے نام وہ خط تھا. ہم بیگم کلثوم نواز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, سلمان غنی اور پرویز بشیر اس کے گواہ ہیں. بیگم کلثوم نواز نے کہا کہ شہباز شریف اپنے یہ مشورے جو ہیں اپنے دوست مشرف کو کیوں نہیں دیتے. ہم نے اگلے دن وہ چھاپ دیا. اس کے بعد ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا پامبڑ مچ گیا, اور یہ بات کی گئی کہ جناب میم شین نکل رہی ہیں. پھر شیخ رشید یہ بڑی پیشین گوئیاں کرتے رہے. میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد پہ ایک ورکر, ایک کارکن صحافی کے طور پہ کہتا ہوں کہ نواز شریف سے بغاوت کرنا شہباز شریف کے بس میں ہی نہیں ہے, اس کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے, اس کی نیچر میں ہی نہیں ہے. وہ اپنے بڑے بھائی کی اتنی عزت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے جتنا کوئی اپنے باپ سے نہیں آج کل اولاد کرتی, اتنا وہ. یار نواز شریف شہباز شریف کو ڈانٹ دیتے ہیں, نواز شریف جو ہیں شہباز شریف سے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے سے آج تک نہیں کرتا. اور شہباز شریف کی ہمت نہیں ہے کہ نواز شریف کو نظر آ جائیں اور وہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, اور نواز شریف یہ تو اب کھلا راز ہے نا, پرویز مشرف نے کہا شہباز شریف کو آؤ وزیر اعظم بن جاؤ, انہوں نے کہا میرا بھائی مانے گا تو میں بنوں گا. قمر جاوید باجوہ نے کہا جب نواز شریف کو نکالا جا رہا تھا آؤ آ کے وزیر اعظم بن جاؤ. حامد میر اسمتھ سب نے اس کو کوٹ کر دیا, کہیں سے تردید آئی, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا جب تک میرا بھائی مجھے اجازت نہیں دے گا, میں اپنے بھائی سے بغاوت کر کے نہیں بنوں گا. میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف جیسا بھائی نا اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو دیتا ہے. بڑا نواز شریف لکی آدمی ہے اس حوالے سے کہ اس کو شہباز شریف جیسا بھائی ملا ہے. اب بھی وہ وزیر اعظم بنا ہے تو آج بھی شہباز شریف جتنے انٹرویوز دے رہے ہیں, آج بھی میرا انالیسس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ نواز شریف کو اقتدار دیا جائے, لیکن وہ بھائی ہر جگہ اپنے بڑے بھائی کا مقدمہ لڑ رہا ہے. کہہ رہا ہے ہمارا امیدوار نواز شریف ہے, وہ کہہ رہا ہے نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے ہمارا. تو بھائی اس میں اس اب تو نہیں نکلتی, اس میں سے اب تو نہیں نکلتی. مجھے نہیں پتا کہ اگلی نسلوں کے ہاتھ میں جب کچھ سارا کچھ آئے گا تو کیا بنے گا. اس نسل کے ہاتھ میں جب تک ہے یہ جو, یار مجھے ایک بات بتائیں, ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شجاعت اور پرویز علیہ کے درمیان سے تو ہوا نہیں گزرتی, پانی نہیں گزرتا, اور چودھری برادران میں اختلاف ہو نہیں سکتا, اور وہ سارے لوگ شیخ رشید جیسے بھائی جان چودھری پرویز علیہ اور شجاعت حسین ایک نہیں رہے, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی اختلاف آنے والا ہے, ان میں کوئی دراڑ پڑنے والی ہے. جو کچھ ہوگا یہ فیملی سوچ سمجھ کے کرے گی. بڑے سیانے لوگ ہیں, انہوں نے تمام پہلوؤں کو تمام چیزوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. وہ عوامی پولیٹکس بھی کرتے ہیں, عوام کے نعرے بھی لگاتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹھیک رہتے ہیں. ایک بھائی اس کام کو ڈیل کرتا ہے, دوسرا دوسرے کو ڈیل کرتا ہے. تو ان کو شکست دینا, یہ جو ایک صاحب ہے نا عمران خان صاحب, ان جیسے مغرور خود سر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک وقتی تھا. ایک قمر جاوید باجوہ اور باقی ان کے فیض صاحب ان کی وجہ سے آ گئے تھے, ورنہ عمران خان صاحب کی اصل سیاسی صلاحیت ہے نا جو, وہ 2009-10 جتنی ہے, ایک سیٹ والا بندہ,
اس سے زیادہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، نہ ایڈمنسٹریٹو ہے نہ پولیٹیکل ہے. یہ تو اس وقت تو مثلا ان کو فائدہ یہ مل گیا ہے کہ اس وقت اپوزیشن میں پارٹی کوئی نہیں ہے، لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، تو ان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں. کوئی اور آج پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں لڑ پڑیں، ڈرامہ کریں، ایک اپوزیشن میں آ جائے، آپ کو پی ٹی آئی نظر نہیں آئے گی کہ کہاں پہ ہے. نواز شریف صاحب کی واپسی میں تاخیر کی وجہ آپ نے 50-50 بتائی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ نواز شریف کی واپسی کی میں تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک ان کو کلیئرنس نہیں ملی، اس طرح کلیئرنس نہیں ملی جس طرح کی ملنی چاہیے تھی. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اپنی پارٹی دے دی، میں نے جو ہے مکمل سپورٹ دے دی اور ریاست کو بچانے کے لیے سیاست قربان کر دی. لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو جو ماضی تھا اس کی بنیاد کے اوپر اہم اداروں کی طرف سے وہ پوری طرح معافی نہیں ملی. اور جب تک عمر عطا بندیال موجود ہیں تب تک تو ہم واپسی کا سوچ بھی نہیں سکتے. اسی وجہ سے ابھی تک کوئی ڈیٹ، جو پہلی ڈیٹ بھی آئی ہے اکتوبر کی آئی ہے اور اس وقت کی آئی ہے جب عارف الوی جا چکے ہوں گے، جب عمر عطا بندیال جا چکے ہوں گے. ناظرین، یہ تھے نجم علی خان، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار، جن کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ماضی کی کچھ غلطیاں کہہ لیں جن کی بنیاد پر ابھی تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو کلیئرنس نہیں ملی، اور جب ملے گی تو پھر وہ واپس آئیں گے اور آ کر اپنی پارٹی کی جو ہے وہ قیادت کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.